ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے حصے میں جی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں. ڈاوی کی موجودہ صورتحال کیا ہے. طاہر جمیل ہمیں بخوبی بتا چکے ہیں. خطرہ ٹل چکا ہے, کنٹرولڈ ہیں حالات, تمام لوگ بھی الرٹ ہیں, متعلقہ ادارے الرٹ ہیں اپنے کام کے لیے. بٹ ایسے میں اب روڈا کی پلاننگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ جی ان کی حکمت عملی ابھی کیا ہے, آنے والے ٹائم کے لیے وہ کیا پلان کر رہے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے اور آپ کو بتانا بھی بہت ضروری ہے. یہ جو انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں بڑے فریکوینٹلی, اب اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہے. ترجمان ماحولیات ڈائریکٹوریٹ روڈا نادیہ طاہر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. چیلنجنگ سچویشن تو ہے, ایسے میں اوبیسلی جہاں تمام ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ اب آپ کی بھی پلاننگ ٹائم کے ساتھ بدل رہی ہوگی. اب یہ قدرتی آفات ایسی ہیں کہ ان کی پریڈکشن پہلے نہیں کی جا سکتی, کی بھی جا سکتی ہے, تو ٹائملی ہم نے ان کو کنٹرول کرنا بڑا میٹر کرتا ہے. سو روڈا کی پلاننگ کیا ہے؟ شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. کافی دفعہ ہم اس سے بات بھی پہلے کر چکے ہیں, آپ کے ہی پروگرام میں بھی بات ہوتی بھی ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک فنومینا ہے, بٹ ناؤ اٹس ہیپننگ. میں بھی یہ بات کتنی دفعہ یہ بات کر چکی ہوں کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ اب چیزیں ہو رہی ہیں. جو ہم لٹریچر میں پڑھ رہے تھے, جو ہم ریسرچ میں پڑھ رہے تھے, یا ہم جو فور کاسٹ کر رہے تھے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, اس کی بہت بڑی ریزن جس طرح سے کلائمیٹ چینج کی ٹیمپریچر رائزنگ ہے, اگر وہ بڑھ رہا ہے, اور گلوبل فنومینا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس میں پیسیفک اوشن کرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو موسم ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اور مانسون کتنا سویئر اور کتنا ہارش یا کتنا ایگریویٹ ہو سکتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے, جس کو وہ ایک نیوٹرل کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو اینسو نیوٹرل بھی ہم کہتے ہیں. ان کو بھی ڈٹرمن کرتے ہوئے یہ فور کاسٹ کی گئی تھی, اور یہ تقریباً 7-8 مہینے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ جب آپ نے سردیوں میں 40% کم آپ کی بارش ہوئی, سردیاں شرنک ہوئیں, اور اس کے ساتھ ہی یہ فور کاسٹ بھی کی گئی کہ جو اب مانسون آئے گا 2025 کا وہ بہت ہارڈ ویدر بن جائے گا. اس کے مطابق پریپیئرنیس بھی کی گئی اور چیزوں کی پلاننگ بھی کی گئی. اگر آپ روڈا کی بات کریں تو روڈا تو بنا ہی فلڈ پروٹیکشن کے لیے ہے, جو کہ راوی کو ریوائٹلائز بھی کر رہا ہے اور واٹر ریچارج بھی کر رہا ہے. اگر فلڈ پروٹیکشن ہے اور ساتھ جو اس کی پلاننگ ہے وہ پہلے تو 5 سال کے اوپر تھی کہ فلڈ پروٹیکشن بانز بنیں گے اکراس یا ایسٹرائڈ 46 کلومیٹرز. ابھی یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں ان اے سینس کہ ہم اس کو پیکیجز میں ڈیوائڈ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں, اب پیکیجز مزید بڑھائیں گے. اور پیکیجز کا مطلب میں آپ کو بتاتی چلوں کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کانٹریکٹرز ایٹ اے ٹائم آن بورڈ بھی کرتے ہیں, اور اپنا جو ہائرنگ پروسیجر ہے فار کنسلٹنٹس اینڈ دین کانٹریکٹرز, اور ایک ٹرانسپیرنسی بھی لانا ضروری ہوتا ہے پروجیکٹس کے اندر. اس میں PPC1s ہیں, اس میں کلائمیٹ چینج اسٹڈیز بھی اس میں شامل ہیں, فیزیبلٹی بھی شامل ہے. اور ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ بھی ہماری ماڈلنگ کو بہت حد تک ہیلپ دے گی. لیکن کیونکہ 40 کلومیٹر جو ڈیزائن ہے وہ پہلے ہی 5,86,000 پہ ڈیزائن کیا گیا, جو کہ 1000 یہ ریٹرن پیریڈ پہ کیا گیا. ابھی ہم نے 219 گزارا ہے, 2,19,000 کیوسکس پہ ہم نے سیفلی گزار لیا ہے جہاں پہ ہمارا کام چل رہا ہے. لیکن جہاں پہ ابھی ہمارا کام جائے گا وہاں پہ بھی اسی طرح سے بند بنیں گے اور فلڈ پروٹیکشن کی جائے گی. اب یہ چیزیں جس طرح سے پہلے اسٹیج وائز اور تھوڑی سی چیزیں کچھ ہنڈرنسز تھیں, کچھ لینڈ کے پرابلمس تھے, لیکن ابھی ان سب کو ریزالو کیا جا رہا ہے اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ فلڈ پروٹیکشن آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ. جی اب آگے کی پلاننگ بڑی میٹر کرتی ہے نا. اب آپ ایک صورتحال دیکھ چکے ہیں, اس کے اکارڈنگ اب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اسٹڈیز بھی یہ کہہ رہی ہیں, ابھی موجودہ صورتحال بھی اتاری ہے کہ آنے والے سال اس سے ورسٹ ہو سکتے ہیں. آگے والی پلاننگ کیا ہے پھر؟ بالکل, اگر آپ ویدر فور کاسٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر کرتے ہیں تو یس وہ ورسٹ ہی ہوں گے. اور اس کے لیے یہی جیسے میں بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارا پلان 5 سال پہ تھا تو اب ہم اس کو 3 سال پہ لے کے آ رہے ہیں, سو دیٹ کہ ہم اس کو ایک چیز کو ایکسپیڈائٹ کر سکیں. اور جہاں پہ اچھا ضرور دیکھیے, کیونکہ یہ ہم ریور کے اندر کام کر رہے ہیں, ریور کے اندر ہم پیچز میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ گریویٹیشنل فلو پہ آ رہا ہے نا, کیونکہ اب یہ پلین ایریا جو ہے وہ گریویٹیشنل فلو پہ ریور رن کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب تک اوپر کام کمپلیٹ نہیں ہوگا نیچے نہیں آ سکتے. ابھی تینوں فیزز آن ہیں. پہلے ایک فیز پہ کام چل رہا تھا, زیادہ کام تھا, اور 2 اور 3 کی پلاننگ سٹیج تھی. تو ابھی آپ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ فیز 2 اور 3 تینوں پہ ہی جو ہے وہ کام جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے گرینری کو بھی بچانا ہے نا, درختوں کو بھی بچانا ہے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے گرینری یا جو فارسٹ پروٹیکشن ہوتی ہے وہ جس طرح سے بیلا فارسٹ جن کو کہتے ہیں وہ ریورس کے ارد گرد ہمیشہ سے فلڈ پروٹیکشن کا کام ہی دیتے ہیں. وہ پہلا بیریئر ہوتے ہیں جو اس کو سوائل ایروژن کو بھی روکتے ہیں, جو لینڈ ایروڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی روکتے ہیں. سو فارسٹ کی تو بڑی اہمیت ہے اور روڈا نے تقریباً 200 ایکڑ سے زیادہ کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ درخت لگا دیے ہیں. تو وہ ہماری چیزیں تو جاری ہیں, ہماری جتنی بھی اسکیمز ہیں ان میں فارسٹیشن تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اس کے بغیر تو کوئی بھی اسکیم ہماری نہیں چل رہی. اور اسی طرح ہم باقی جو ہماری پرائیویٹ اسکیمز ہیں ان کو بھی ہم اس کا پابند بناتے ہیں کہ وہ جو جتنا بھی ایریا کے حساب سے ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہ اتنے % اپنا گرین کور چھوڑیں گے اور یہ کمپلائنس ان سے کرائی جاتی ہے. اب ہم نے متاثر جتنے بھی لوگ ہوئے مزید زندگیوں کو متاثر ہونے سے بچانے, اب ایریاز کو سیکیور کس طرح بنایا جائے گا؟ وہ لوگ جو کہ ان آبادیوں سے منسلک ہیں ان کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں, جس طرح سے ہم کچھ چھوٹا سا آئٹم خریدتے ہیں تو ہم اس کی کتنی جانکاری حاصل کرتے ہیں, اس پہ تو زندگی بھر کی جمع پونجی آپ کی لگ جاتی ہے. یس, اس کے ہم برانڈز چیک کرتے ہیں کہ یہ کس کس میں اویلیبل ہے, اس میں کیا کیا کلر اویلیبل ہے. چھوٹی سی چیز اگر ہم نے لینی ہے کہ جب ہم اتنی بڑی اپنی جیسے آپ نے کہا کہ جمع پونجی لگانے کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں اس کے اندر چیک کرنی چاہیے. کچھ آن گراؤنڈ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, جو پرانا لاہور کا بندہ رہنے والا ہے یا ہم جو ورڈز آف ماؤتھ سنتے ہیں کہ کسی سے ہم پوچھتے ہیں یہ کرتے ہیں. سو یہ بھی ایک بڑا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. اس کے بعد ویب سائٹس اویلیبل ہیں, روڈا کی جتنی انفارمیشن ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ ساری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اور جو تیسری چیز ہے کہ روڈا کی ٹیم اب ساری سائٹ کے اوپر موجود ہیں, وہ ان کا اب پوسٹ فلڈ اسیسمنٹ دیکھ رہی ہیں کہ کہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے یا کہاں پہ کون سے ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں. سو دے آر ان دا فیلڈ. سو مجھے اب یہ بتا دیجیے گا کہ بڑا یہ آپ نے زبردست میسیج دیا ہے, بٹ یہاں پہ نا لوگوں کو اس طرح سے نا مس انفارمیشن دی جاتی ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے, بتایا کچھ جاتا ہے. کیا آپ کو یہ کرنا ہے کہ جا کے خود بھی وہاں پہ وزٹ کرنا ہے, 1-2 لوگوں سے پوچھنا بھی ہے, یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں کہ آپ مکمل چھان بین پہلے کر لیں؟ بالکل, یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے دفاتر کھلے ہیں. ہمارے پاس اوپن ڈور پالیسی ہے, جو بھی اب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ آ کے ہم سے ری ویریفائی بالکل کر سکتا ہے. ہمارے پاس ڈیولپمنٹ اور بلڈنگ کنٹرول کا ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے ان کے نقشہ جات اور وہ چیزیں اور لے آؤٹ پلانز اور اجازت نامے وہ سب ویریفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے تھوڑی سی پلاننگ یہ جاننی ہے کہ ہم نے اس پانی کو سیکیور بھی کرنا ہے, اس کے لیے ڈیم بھی بنانے کی اشد ضرورت ہے. اگر ہم جھیل نما, تالاب نما اس طرح کی چیزیں بنا دیں تو روڈا کی پلاننگ کا یہ حصہ بھی ہیں چیزیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے, کیونکہ یہ پلین ایریا میں کیونکہ ہم ڈائیورژنس کر سکتے ہیں اور ڈائیورژنس کے لیے ہمارے پاس ربر ڈیمز بھی ابھی ہمارے پاس ایک نئی آئی جس میں کہ وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوگا اور وہ کلائمیٹ کو بھی دیکھتے ہوئے وہ تجویز کیا جا رہا ہے. اور بالکل وہ جھیلیں بھی اس میں شامل ہیں اور ابھی ان قریب آپ اگلے 6 مہینوں میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھیں گے. اور یہ ساتھ ساتھ کام چلتے رہنا چاہیے نا. یہ اب ہم نے ایک تصویر کہیں کہ دیکھ لی ہے, اب اس کے اکارڈنگ ہمیں اپنی پلاننگ کو چینج بھی کرنا ہے. اب یہ والا سیزن ختم ہوگا تو آپ کو اینڈ پہ اسموگ کا سامنا آ جائے گا, تو یہ ایک کے بعد ایک ایشو جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے تمام ادارے متحرک رہیں, اپنا کام ٹائملی کرتے رہیں, تو لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ بس اپنے آپ کو ٹریولنگ اس وقت کم سے کم رکھیں, غیر ضروری سفر سے گریز کریں بلکہ, اور اپنے آپ کو اطلاعات جو آ رہی ہیں, ہمارا کنٹرول روم بھی موجود ہے, اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور معلومات اپنی جو ہے وہ اوتھینٹک معلومات رکھیے. یہاں وہاں سے غلط معلومات لے کر پھر جو آپ اس کو پھیلاتے ہیں نا, یقین مانیں وہ ہمارے قرآن کے مطابق بھی گناہ ہے کہ کم انفارمیشن آپ لے کے اس کو پھیلا دیں گے جی تو وہ گناہ ہے جی. آپ لوگوں کو ایک وہ پریشانی کی سی سچویشن جو ہے ہر طرف, حالانکہ کنٹرولڈ ہیں حالات, لیکن ہم اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پہ عجیب سا واویلا ہو رہا ہے, تو اس کو جو ہے سچویشن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنی ذمہ داری سمجھیں. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جا کے راوی کنارے ہر روز رپورٹ کر رہے ہیں, لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے, بالکل لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں, تصویریں بنا رہے ہیں. بریجز پہ لانگ لائنز ہیں اور وہ ٹریفک کو بھی ظاہر بات ہے وہ آبسٹرکٹ کرتے ہیں, سو محفوظ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے جی. تھینک یو سو مچ نادیہ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ
طاہر بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ سچویشن ابھی انڈر کنٹرول ہے, انتظامیہ بھی وہاں پہ موجود ہے, ریسکیو کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں, روڈا اپنا کام کر رہے ہیں, تو ایسے میں آپ لوگوں کا تعاون بہت درکار ہے جی. تعاون یہی ہوگا کہ بس انتظامیہ کو کسی بھی قسم کی آپ پریشانی نہ دیں, ان کی راہ میں ہرڈل بننے کی کوشش نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو دھکے دیے جائیں, وہاں سے ہٹایا جائے. سو باقی جہاں تک رہ گئی جس کے نادیہ صاحبہ نے ذکر کیا کہ اگر آپ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگانے جا رہے ہیں تو تمام ویب سائٹ دیکھیں جہاں سے آپ پلاٹ لے رہے ہیں, ارد گرد والے لوگوں سے پوچھیں, ضرور آپ روڈا کے آفس جا کے تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے بعد والی پریشانی سے بچنے کے لیے. بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. جدید ٹیکنالوجی اے آئی, ہر طرف ہم اس کا شور سن رہے ہیں کہ اے آئی نے سب کچھ بدل دیا, نو ڈاؤٹ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تبدیلی تو بہت بڑی لے کے آیا, بٹ ہم نے اس کا مؤثر استعمال کس طرح کرنا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایک رائٹ ٹریک آپ کو مل جائے. اب رائٹ ٹریک کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے, بٹ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تب تک ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا ایک نیگیٹو رول پلے کرنے والے لوگ, وہ بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنا کردار ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سائبر حملوں میں یہ اے آئی کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, آپ کو کتنا ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف اے آئی سے زندگی بدل گئی, تہلکہ مچا دیا. اب یہ تہلکہ کیا آپ کو دوسری طرف بھی لے کے جا سکتا ہے, اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے, اور اے آئی کو آپ اپنے لیے بینیفیشل کس طرح سے بنا سکتے ہیں, ایک رائٹ ٹریک لیتے ہوئے آپ کو اس کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. عمر زیب خان سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اے آئی کی ہر جگہ پر دھوم ہے, نو ڈاؤٹ ہونی بھی چاہیے, فائدہ بہت سارا ہے, زندگیاں آسان بن گئی ہیں, بٹ ہماری زندگی کو واقعی آسان بنانے میں رول کیا ہے اے آئی کا؟ اچھا, ایسے ہے کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کانسیپٹ جو ہے دس از ناٹ نیو. لوگوں کو اوپن اے آئی جو کہ چیٹ جی پی ٹی ہے, اس کے ذریعے اس کانسیپٹ کا, اس سافٹ ویئر کا, اس پلیٹ فارم کا پتہ چلا ہے. اصل میں اے آئی جو ہے یہ بہت عرصے سے ایگزسٹ کر رہی ہے, صرف اور صرف فار ایگزامپل اٹ اسٹارٹیڈ ان 1950. ٹھیک ہے, اور اس کا جو فارم ہے, اس فارم میں کہ آپ کا یہ الگوریدم بیس بگ ڈیٹا سے انفارمیشن کسی فارم میں کنورٹ ہو کے آپ کے پاس ایک میسیج آ جانا, دس ہیز ہیپنڈ ان ریسنٹ ایئرس. لائک چیٹ جی پی ٹی کی آپ بات کریں 2022 میں وہ لانچ ہوا, اور وہ پہلا پبلک اے آئی پلیٹ فارم تھا. اے آئی کی اگر آپ سمپل ایک ڈیفینیشن لیں تو واٹ از اے آئی ہے کیا؟ میں اس کو اگر بالکل سمرائز کروں تو یہ ایک سپر کیلکولیٹر ہے ود اے میموری. ٹھیک ہے, سپر کیلکولیٹر ود اے میموری. میموری کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ ہی کے دیے ہوئے ڈیٹے سے. جب سوشل میڈیا اور ڈیٹا کا ایک پلیٹ فارمز یہ آئے, اور یہ آئے آپ کے فیس بک کے آنے کے بعد, آپ کے جب ڈیٹا, ہیومن ڈیٹا کسی بھی فارم میں, ہیومن سینٹیمنٹ کی فارم میں کلیکٹ ہونا شروع ہو گیا, تو یہ سارا کا سارا ڈیٹا ان اے فارم آف ایگزسٹ کرنے لگ گیا ایٹ ملٹیپل پلیٹ فارم. اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بگ ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں تھا. اب جب بگ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے تو اس کے اوپر لاجک کریٹ کرنا, پیٹرن اسٹڈی کرنا, اور پیٹرن کی بیس پہ ڈیسیژن دینا, یہ ایک الگوریدم, ایک سافٹ ویئر کریٹ کیا گیا جو کہ پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ہیومنس کے ایموشنل, سینٹیمنٹل کسی بھی فارم میں, اور اس کو ڈرائیو کر کے اپنی ایک لاجک کے اوپر جو کہ اس کو الگوریدم میں دی جاتی ہے, اس کے اوپر آپ کو بیسٹ سولوشن ریکمینڈ کر دیتا ہے. اوکے, دیکھیں یہ جو ایرا چل رہا ہے نا, اس کو کہتے ہیں انفارمیشن ایرا. ٹھیک ہے, اس وقت یہ بات ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی آپ کا جو ایرا ہے, جیسے انڈسٹریل ایرا گزرا ہے, سائبر ایرا گزرا ہے, تو دس از نا انفارمیشن ایرا. اس وقت ہر چیز کی انفارمیشن موجود ہے, صرف ریکوائرمنٹ کس چیز کی تھی کہ وہ سفٹ کر کے رائٹ انفارمیشن آپ تک پہنچے. بالکل ایسے ہی. تو وہ جو انفارمیشن کو بگ ڈیٹا سے نکال کر ایک خاص چیز تک آپ تک پہنچانا, یہی اے آئی کا کام ہے. سو جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, یہ کوئی بڑا یا مشکل پلیٹ فارم نہیں ہے. ایکچولی اے آئی ایک ایسا اے آئی از لائک اے فائر, اے آئی از لائک اے کڈ, جس کو جس ڈائریکشن میں آپ چلائیں گے وہ چل جائے گا. اے آئی کو یوز کر کے آپ گھر کا کھانا بنا سکتے ہیں, اے آئی کو یوز کر کے آپ گھر میں آگ لگا سکتے ہیں. اے آئی کے فارم میں یعنی کہ ڈیسیژنز آپ کے پاس ہیں.
سو جو آپ کا کوشچن ہے کہ اے آئی کے پازیٹیوز اور اے آئی نے ہماری زندگیوں کو کیسے اثر انداز کیا ہے. اے آئی نے ہماری زندگی کو روبسٹ کیا, اچھا بہت روبسٹ کر دیا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا ہر سولوشن, ہر چیز اے آئی سے مل سکتی ہے. لیکن اسی طرح اے آئی کیونکہ ایک آٹونومس سسٹم ہے جو کہ بن چکا ہے وایا لاجک, تو اے آئی بائسڈ بھی ہے. آپ دیکھیں بعض ضروری نہیں ہے کہ اے آئی کی دی ہوئی ساری انفارمیشن آپ کے لیے ٹھیک ہو. فار ایگزامپل اے آئی کا سب سے بڑی جو ولنریبلٹی ہے وہ ہے اے آئی کا بائسڈ ہونا. بائسڈ اس طرح کہ اے آئی نے انفارمیشن کا ایک میں جو سنے گا تو وہ تو وہی بات باہر کرے گا. اگر آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کے ویب کرالرز کے اوپر اور آپ کی جو پیٹرنز جو اس نے اسٹڈی کرنے ہیں اس میں ایک چیز کے بارے میں ڈس انفارمیشن یا غلط انفارمیشن موجود ہے, تو اے آئی آپ کو وہی انفارمیشن نکال کر آپ تک کنوے کرے گا. تو ضروری اس امر کی ہے کہ وہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ ڈیٹا رائٹلی سفٹ ہو, وہ ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ صحیح طریقے سے بنایا گیا ہو جس کی بیس کے اوپر اے آئی کام کر رہی ہو. ٹھیک ہو گیا, ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ سب لوگ جانتے ہیں, اب چیلنجز بہت زیادہ اس کے ساتھ بڑھ چکے ہیں. اب ہم نے اس سے اویئر کیسے ہونا ہے, اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. خاص طور پر جو ایک بڑا چیلنج ہمیں آپ کو سب کو جس کا سامنا ہے, ہیکرز, وہ اگر آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے, تو کیا کچھ کر سکتے ہیں عمر؟ دیکھیں میں نے آپ یہ بات انڈرسٹینڈنگ والی ہے کہ دنیا کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی آئی ہے. اس کا ایکسپوئر ایک بچے سے لے کر ایک بزرگ کے لیے سب کے لیے اکٹھا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو کرمنل مائنڈڈ پیپل ہیں وہ اسی ٹول کو اپنے نیگیٹو پرپس کے لیے استعمال کرنے کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں فراڈ ہمیشہ سے ہو رہا ہے, صرف اس کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے, صرف اس میں یہ ٹولز آسانی پیدا کر رہی ہیں, پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. اگر آپ یہ چیز کہتی ہیں کہ یہ اے آئی ہمارے پاکستان میں یا گلوبلی, میں پاکستان کی بات کروں گا, ہمارے لوگوں کو کیسے افیکٹ کر سکتی ہے, تو پھر وہ ہر سیگمنٹ ہے, آپ کو ہر سیگمنٹ دیکھنا پڑے گا. چلیں میں پہلے سیگمنٹ سے ایگزامپل لیتا ہوں جو کہ لا انفورسمنٹ ہے. اس کے اندر آ جاتی ہے اسکیمز. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑا ایزیلی آپ کا ڈیٹا سفٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ کون کون لوگ کس کس ایج بریکٹ کے کہاں کہاں پر اویلیبل ہیں. اچھا, ان کا ڈیٹا سفٹ کرنا, ان کے بارے میں انفارمیشن لینا, ان کی انفارمیشن کو کسی لاجیکل آرڈر میں لے کر آنا, پھر اس کے ساتھ ایک سکیمر کا یا ایک فراڈ کا یا ایک بلیک ہیٹ کا پلان کرنا کہ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, ابھی اسٹیٹ لیول پہ میں نہیں جا رہا, میں ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے اس پہ بات کر رہا ہوں, لا انفورسمنٹ کی فارم میں. تو وہ کیا کرے گا جی, آج کل آپ کو پتہ ہے اسکیمز کرتے ہیں موبائل کے اوپر, لوگ کنونس کرتے ہیں کہ جی آج کل ایک بڑا کامن اسکیم چلتا ہے کہ جی وہ آپ کا بچہ میرے پاس ہے, تو یہ ہر دوسرے بندے کو یہ کالز آ رہی ہیں. اب جسٹ امیجن کہ ابھی اس کے اندر جب اے آئی انکارپوریٹ ہو جائے گی, جب اصل میں آگے سے اسی آواز میں بندہ بات کرے گا اور آپ کا بچہ بات کرے گا, تو یہ ہو چکا ہے صرف اور صرف اس کی, اور جن کو پتا ہونا چاہیے. نہیں اب دیکھیں, مجھے اگر پتا چلے گا اچھا یہ میرے بچے کی آواز ہے, میرا بچہ اسکول گیا, تو میرے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے. بالکل آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے, اور وہ آپشن واحد ہے کہ پہلے تو آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی فیسلٹی دنیا میں آ چکی ہے, اور آپ نے اس موقع پہ پینک نہیں ہونا. دیکھیں دس از دا اونلی پوائنٹ, میں بار بار یہ ہر جگہ پر بتاتا ہوں, آپ نے پینک نہیں ہونا. آپ پینک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ایک بندے نے بتا دیا کہ جی آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ہے, میں ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں, اس کو کچھ ہو رہا ہے, یو ہیو, پہلا خیال آپ کے ذہن میں, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام نیگیٹو. پہلا خیال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے یہ جھوٹی کال ہے, چاہے سچی کال ہو. پہلی تو آپ کو ایک اس ایلوین کے اندر جانا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو پی ٹی اے سے فون آ رہا ہے, آپ کو کسی بندے کی پراپر پی ٹی کی آواز, اس کی پراپر ٹیپ چل رہی ہے, اس کا کالر, اس کا سائن آ رہا ہے, آپ نے اسی کی کالر آئی ڈی آ رہی ہے, اسی کا موبائل نمبر آ رہا ہے, آپ کو کسی بھی ادارے سے فون آ رہا ہے کہ جی ہم وہاں سے بات کریں, آپ کا پہلا رسپانس ایک ہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. ٹیک یور ٹائم, پینک نہ ہو, اس کے بعد فون کو بند کریں, اس کے بعد ٹیک یور ٹائم. 3 منٹ کیا فرق پڑ جائے گا 3-4 منٹ میں, جس نے اگر پولیس والے نے بچہ پکڑا تو 4 منٹ چھوڑ دے گا. 4 منٹ لیں, 5 منٹ لیں, آرام سے اپنا پلان بنائیں. اور پلان کیا ہے, سب سے پہلے انشور کریں کہ آپ اس کے جی ایس ایم پہ کال کریں. 2 اس کا بھی علاج موجود ہے, لوگ نمبر بزی کر دیتے ہیں ہش سافٹ ویئر کے ذریعے, بٹ سینگ دس, آپ اگلے کے جی ایس ایم پہ کال کریں. جی ایس ایم نمبر اگر اس کا بزی آ رہا ہے تو آپ کو ایک انڈیکیٹر مل جانا چاہیے کہ اب 90% چانس ہے کہ یہ اسکیم کال ہے. جی ایس ایم نمبر کیا ہوتا ہے ذرا, جو آپ کا سم نمبر ہے. ایک ہوتا ہے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ کال کریں, واٹس ایپ آپ نے جی ایس ایم پہ کال کرنی, جی ایس ایم پہ کال کریں. اچھا ابھی ہم یہ ڈیپ فیک کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک ون آف دا آپشن ہے کہ ایک بندے نے آپ کی آواز کو یوز کیا ہے اور آواز کے ذریعے آپ سے اسکیم کر رہا ہے. اب ڈیپ فیک کی بات کر لیتے ہیں.
لوگوں کی کچھ عرصے کے اندر میکسیمم 2 سال میکسیمم 1 سال کے اندر آپ کو ہر بندے کی فیک, جو بھی کرمنل مائنڈیڈ کسی کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہے اس کی فیک ویڈیوز ملیں گی. اب ہمارے یہاں پر ایشو یہ بھی ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کی یہاں بات ہو رہی ہے, ہم یہاں پر بڑی جلدی ٹرسٹ کر کے شو ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی لوگوں کو نیگیٹو اینگل ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں لوگوں کو گندا کرنا ہے, ہمیں موقع چاہیے. ابھی وہ اس کو پہلی تو بات ہے نا کہ سادے لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈیپ فیک ہے کیا. تو ڈیپ فیک کے ذریعے اب میں ادھر بیٹھا ہوں, مجھے کہیں بھی بٹھا دیں اس موقع پہ اور میرے منہ سے میری اسی لپ سنک کے ساتھ آپ کچھ بھی اگلوا لیں اور فور اے مومنٹ اس کو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں, تو 90% کہیں گے میرے پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ یار اس نے یہ بات کہی ہے. میں جب تک اس کو جسٹیفائی کروں گا, جب تک میں اس کے 50,000 ویڈیوز بناؤں گا, تب تک میں پورے پاکستان میں گندا ہو چکا ہوں گا اور میری لائف سیٹ میں آ چکی ہوگی. تو لوگوں کو ریلائز کرنا ہے کہ ایک دنیا میں چیز ڈیپ فیک کے نام سے آ چکی ہے, اور ڈیپ فیک کو بلیو ان دس تھنگ دیٹ وٹ ایور یو آر سیئنگ از ناٹ اوریجنل. ٹیک یور ٹائم, بلیو ان دیٹ تھنگ. کہ آج کل فلڈ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, ایوری فلڈ ویڈیو از ناٹ جینون, یو ہیو ٹو بلیو دس. یہ ڈیپ فیک جو ہے اس سے سب کچھ فیک ہی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو آپ کی لپ سنک, آپ کا بات کرنے کا انداز, آپ کا چہرہ, آپ کی انوائرمنٹ, ایوری تھنگ کین بی فیک. یو ہیو ٹو بلیو ان اٹ. تیسری بات, اب چونکہ یہ بیسیکلی ایک ایموشنل کنٹری ہے اور ہم سب ایک فیملی کلچر کا حصہ ہیں, ہمارے یہاں پر بچیوں کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے. بلیک میلرز کیا کریں گے کہ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائیں گے, وائرل نہیں کریں گے, ان کو سینڈ کریں گے کہ یہ میں وائرل کرنے لگا ہوں. تو بچیاں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ اگر کبھی بھی زندگی میں خدا نہ کرے کسی کے اوپر اس طرح کا وقت آئے, دے شوڈ اسٹریٹ اوے ٹاک ٹو دیئر پیرنٹس کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. اور پیرنٹس کو اویئرنیس ہونی چاہیے, لرننگ ہونی چاہیے کہ اگین کہ جو, کیونکہ اگر وہ بلیک میلر اس طرح کی ویڈیو بنا کے, میں آپ کو ابھی تو یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی, جب اتنی ایڈوانس نہیں بھی تھی, صرف فوٹو شاپ تھا, تب ہماری معاشرے کی بچیاں بلیک میل ہو جاتی تھیں, لوگ فوٹو شاپ کر دیتے تھے. تو پیپل ہیو ٹو بلیو کہ, اور انہوں نے اپنی اولاد کے اندر یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے اس ہراسمنٹ کے کیس کے اندر. اور گورنمنٹ نے کافی اس کے راستے نکالے ہوئے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ راستہ تو یہ ہے کہ فیملی کلچر اور فیملی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہو, کیونکہ ہمارا تو سوشل امپیکٹ ہی ہے نا, اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یقین کرنا ہے کہ ہر چیز جو فرسٹ ٹائم آ رہی ہے یہ فیک ہے. بٹ عمر, آپ کی باتوں سے میں یہ ضرور اندازہ دیکھیں نا, ہم بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یہاں پر ہم اپنی فیملی پکچرز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں پر اپنا پرسنل ڈیٹا بھی شیئر, تو ان کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں اتنا ہی محتاط رہنا ہے. آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کس پوائنٹ تک, جب تک آپ کی نیشن اس لیول تک ایجوکیٹڈ ہو جائے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہر چیز کو ایموشنلی پینک ہو کے لوگوں کو امپیکٹ نہیں کرنا, اپنے بچوں کو امپیکٹ نہیں کرنا, لوگوں کا نقصان نہیں کرنا. یہ اس کا ایک اینگل ہے, اور میں آپ کو بار بار بتاؤں کہ اس کا علاج ایک ہی ہے. یہ اچھا, یہ بھی ختم ہوگا, یہ ڈیپ فیک کوئی نئی چیز آ جائے گی, یہ تو ایک کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے, یہ تو چل رہی ہے نا. آپ کا صرف اور صرف بیسکس ایک ہی رہیں گے دنیا میں. دنیا میں بیسکس فراڈ کے ایک ہی ہیں, وہ ہے مسٹرسٹ. دنیا میں ہر فراڈ کا بیسک ایک ہے, اس کی نوعیت چینج ہو رہی ہے. تو اب مجھ سے اگر آپ ٹیکنیکل علاج پوچھیں تو پاکستان, ورلڈ واز ناٹ ریڈی فار دس ٹیکنالوجی. دنیا کے لیے چیز نہیں ہے. اس کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں ہے. آپ کسی بھی پریزیڈنٹ آف امریکہ کی ویڈیو, کل میں پرسوں دیکھ رہا تھا, وہ فیک ہو کے وہ راوی پہ ڈسکشن کر رہے تھے, تو ہی واز ناٹ, تو وہ یعنی کہ وہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک چیز تیسری جو ایک اس سے نقصان ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے جابس جائیں گی, نو ڈاٹ. یس, جابس پہ فرق پڑے گا. اصل میں ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ڈیجیٹل بوم ہے. 90% کام دیکھیں, اب کوڈنگ کا کام جو ہے, کتنا سافٹ ویئر انجینئر کتنا ہائیلی پیڈ تھا, اب ایسے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں, مائکروسافٹ کو پائلٹ آ چکا ہے, لویبل اے آئی آ چکی ہے, لائکیبل اے آئی آ چکی ہے, کیا نام ہے اس کا, یہ جو آپ کی ریپوزیٹری یہاں بنتی ہے, بہرحال ہر چیز کی ایک اے آئی آ چکی ہے. تو یعنی ہم اے آئی سے جاب کو خطرہ بھی, جاب کو خطرہ ہے. بٹ سینگ دس میں اس کے بارے میں ایک چیز اور کہتا ہوں. AI is going to affect only those people who are not equipped with AI. AI, آپ AI کے بارے میں اپنے آپ کو, آپ دیکھیں نا, ابھی ایک نئی فیلڈ آ گئی جس نے کافی ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے, لیکن AI بھی ڈرائیو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ہیومن انوالومنٹ کے ساتھ, جس کو پرومپٹ انجینئرنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اب پرومپٹ انجینئرنگ ایک نئی فیلڈ ہے کہ AI کو کمانڈ کیسے دینی ہے, تو آپ کی ڈائریکشن ایجوکیشن کی ہو جانی چاہیے. کنٹری شوڈ, دیکھیں جاب اپرچونیٹیز نکلتی رہیں گی, یہ جو ایک ہے, ہاں فرق پڑے گا کیونکہ ورڈ پہ امپیکٹ آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے راستے کھلیں گے. ہیومن انوالومنٹ ون وے اور دی ادر ہمیشہ رہے گی. اور ایک بات اور جو اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے, اے آئی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی از بائسڈ.
یہ اے آئی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اے آئی آپ کے ایگزسٹنگ ڈیٹا سے کر کے کرتی ہے. پاکستان ابھی ریسنٹلی وار جیتا ہے, پاکستان ہیز ڈن مارولز آن گراؤنڈ, مگر ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے گوگل پیجز کے اوپر, سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بار بار اس کی ہائی لیول آف کمپین رن کرنی ہے, تاکہ آج سے 10 سال کے بعد کوئی بچہ یا 5 سال کے بعد لکھے کہ ہو وون دا وار آن دیٹ ڈے, تو اے آئی وہی بتائے جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, تاکہ اس کا جو اوپینین بنتا ہے وہ ایگزسٹنگ ڈیٹا کے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بھی چیز انشور کرنی ہے کہ اے آئی آپ کے خلاف باعث نہ ہو جائے. 2, یہ پروگرام میچور ہوگا آہستہ آہستہ, اور ایک وقت آئے گا اس کی باعثنس ختم ہو جائے گی, بٹ جو کرنٹ اے آئی کا اسٹرکچر ہمارے سامنے ہے دیٹ از بائسڈ. اچھا مجھے یہ بھی پوچھنا ہے, یہ مجھے اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا پارسل یہاں پہ پہنچ گیا, یہ ٹریکنگ نمبر ہے, کیا یہ بھی اے آئی سے دس از کمپلیٹلی فیک, دس از کمپلیٹ. اب دیکھیں, اٹ از اگین اے ولنریبلٹی. آپ کا پارسل یہاں پہنچ چکا ہے, آپ اس نیچے وہ t.co کر کے ایک لنک دیا ہوتا ہے, اس پہ کلک کریں اور اپنے آپ کے سامنے ایک پوسٹ آفس کی ویب سائٹ کھل جائے گی. اپنا کائنڈلی یہاں پر آپ کر دیں. پہلی تو بات یہ ہے, آئی سیڈ اگین, وہی پرانی بات, ہر چیز کا جو میئر ہے وہ میئر وہی ہے کہ ایک تو امیجیٹلی ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ وچ یو ریسیو آن یور سیل فون. آپ کے پاس یہ میسج آیا ہے, اسکیم ہو سکتا ہے, اسپیم, کیونکہ ہم آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں, ہم آن لائن آرڈرز منگوا رہے ہیں, اب اس میں صحیح ہے غلط ہے, آپ ویٹ کریں. دیکھیں جس کمپنی نے آپ کو آرڈر بھجوایا ہے نا, اس نے آپ کو جب آرڈر بھجوایا ہے, اگر آپ اس سے رابطہ نہیں کریں نا, وہ پینک ہو جائے گا, وہ آپ کو موبائل پہ پراپرلی کال کرے گا. ڈونٹ بلیو آن ایس ایم ایس, ڈونٹ. ایک تو یہ اپنے لائف کے اندر, میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اپنی لائف کے اندر ایک تھم رول بنا لیں, ڈو ناٹ کلک اینی لنک وچ یو ڈو ناٹ نو اباؤٹ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو. اگر اس لنک کو کلک کرنا ہے تو بہتر یہ کہ پہلے اسی چیز کو جا کے پہلے گوگل پہ سرچ کریں. فار ایگزامپل, اگر پوسٹ آفس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کا پارسل آیا ہوا ہے فار ایگزامپل, تو بھئی آپ لنک پہ نہ کلک کریں, آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں پوسٹ آفس پاکستان, اس کی ویب سائٹ کھل جائے گی. وہاں جا کے بھی تو وہی ویب سائٹ کھولنی ہے نا, ضرور آپ نے اس لنک سے جانا ہے. وہ فشنگ لنک ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ڈیٹا لے لے گا, اور ڈیٹا چلا گیا تو آپ کا سارا کام جائے گا. ایک چیز اور اے آئی جو ڈیمیج کرے گی میرے ذہن میں آیا ہے, وہ ہے بچوں کی کریٹیوٹی. پلیجرزم از ایٹ پیک. بچوں کے اندر کریٹیوٹی نہیں آئے گی, بچوں کی اسکرولنگ تھنگ بڑھ جائے گی, بچوں کے اندر کریٹیو مائنڈ سیٹ ڈیمیج ہوگا. لہٰذا اے آئی کے اوپر پیرنٹس کو بھی چاہیے یہ انشور کریں کہ بچوں کو فرسٹ آف آل کریٹیو سائڈ پر لے کر آئیں, ان کی کریٹیوٹی کو مت ماریں. کیونکہ اگر آپ کی ہر چیز کا, اگر میرے ساتھ, یہ تو چیٹر ہے نا, جیسے ہمارے اسکول میں نے پیپر دینا ہو اور مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ جو بینچ پہ بچہ بیٹھا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے, تو میں نے تو تیاری کرنی نہیں ہے, میں تو کریٹیو ہوں گا ہی نہیں. دس از ون آف دا تھنگ کہ انرجی کو بچوں کی رائٹ سائڈ پہ ڈائیورٹ کرنا, دس از آلسو اے چیلنج آف اے آئی. اچھا, اب ہمیں تھریٹس تو ہم نے ذکر کر لیا کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں, اب ہمیں اپنے موبائل فون کو کس طرح سے سیکیور رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہر کسی کے پاس ہے, یہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ خطرہ بھی بہت بڑا ہے. سو اس کو ہم نے سیکیور کیسے رکھنا ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ کا موبائل ہے, جو اب کرنٹ ٹیکنالوجی کا جو لیول جا چکا ہے, یہ اٹ سیلف ایک بڑی سیکیورڈ مشین ہے. فرسٹ آف آل تو اس بات کو مانیں, آپ کا موبائل ایک بڑی سیکیورڈ مشین ہے. اب آپ کا ہیومن ایرر اگر اس لیول کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہیک کروانا ہی کروانا ہے, تو پھر تو آپ تو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے آج کل جو میجر وے آف اسکیمنگ ہے, یا میجر وے آف جو آج کل طریقہ یوز ہو رہا ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کا واٹس ایپ ہے. اب واٹس ایپ کو ہیک کرنے کے جو طریقے ہیں, جو مرضی آپ اف کی بات کریں, بٹ کی بات کریں, واٹس ایپ کو ہیک کرنے کے عام انسان, میں اسٹیٹ لیول پہ نہیں جا رہا, اسٹیٹ لیول کے ٹیکس اور ہوتے ہیں, تو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈسکس, ہم اس کے ٹارگیٹس نہیں ہیں. اس کے لیے تو پھر کچھ چیز ریکوائر نہیں, بڑا بڑا موبائل بھی ہیک ہو سکتا ہے, جو کہ آپ نے شاید خبروں میں پڑھا ہوگا پیگاسس پر. لیکن میں بات کروں ایک عام آدمی جو کہ ہم سب بیٹھے ہیں, ہر روز متاثر ہو رہا ہے نا عام آدمی, تو آپ اپنا او ٹی پی نہ شیئر کریں. کتنی دفعہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کو کوئی پی ٹی اے والا بن کے کال کرے, کچھ بن کے کال کرے, تو یہاں کوئی ایپ آپ کو پلے اسٹور کے علاوہ یا ایپ اسٹور کے علاوہ مل رہی ہے, آپ کو اس میں جتنی بڑی اٹریکشن نظر آئے. آج کل کیا کرپٹو کا دور چل رہا ہے, لوگوں کو اگر آپ کو ایک ایپ نظر آتی ہے ایک جگہ پہ کہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, آپ کو کرپٹو کے 500-600 کوئن تو مفت مل جائیں گے. بھائی نہیں ملیں گے, نہ کریں اس کو ڈاؤن لوڈ. آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, آپ کا اینڈرائڈ ہیک ہو جائے گا. اینڈرائڈ کے اندر یہ ولنریبلٹی چونکہ موجود ہے کہ یہ پلے اسٹور سے, آپ پلے اسٹورس کے آؤٹ سائڈ سے بھی ایپ اٹھا سکتا ہے. تو لیکن اس کی بھی بڑی وہ آپ کو 10 دفعہ وارن کرتا ہے کہ نہ کریں اس کو, یہ ایک اٹیمپٹڈ. لیکن چونکہ لوگ پہلی بات ہے انگلش سے اتنی کنورسنٹ نہیں ہیں, لوگ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات ہے کہ موبائل پڑا کبھی ہیک نہیں ہوتا. موبائل کو ہیک کروانے کے لیے, اس کا ڈیٹا جانے کے لیے, ہاں ایک چیز ہے, موبائل اٹ سیلف, کوئی موبائل کے اندر آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں, جیسے دراز ہے, جیسے فیس بک ہے. آپ کی اگر اپلیکیشن ہیک ہو جائے, اچھا, اگر آپ کی اپلیکیشن کہیں, اور وہ کیسے ہو سکتی ہے, ابھی آپ نے ایگزامپل دی تھی مجھے,
آپ کے پاس ایک لنک آیا ہے, آپ نے کلک کیا ہے, اس نے کہا میں جی پی او کی ویب سائٹ ہوں, پہلے سائن اپ کر لو. اب آپ ہیومن کیپیسٹی ہے نا, آپ اپنا وہی ای میل اور پاسورڈ ڈالیں گے جو آپ نے فیس بک کا رکھا ہے. ہمارا تو عادت ہی یہی ہے. تو پھر وہ ہیکر کے پاس آپ کو وہ ڈیٹا آ گیا. اب وہ آپ کا فیس بک کریک کر سکتا ہے اس ڈیٹا کے ساتھ. دو فیس بک نے یہ آپشن دے دی ہوئی ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کو وارننگ دیتا ہے کہ جی آپ نئی آئی ڈی سے کریں, پش نوٹیفیکیشن دیتا ہے. لیکن میں فیس بک تو ایک بڑی میچور ویب سائٹ ہے نا, میں عام ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں. چھوٹی موٹی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں, جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, وہ اتنی میچور نہیں ہوتی. تو آپ کی ای کامرس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے کوئی شاپنگ کی ہے, کریڈٹس پڑے ہیں, کوئی چیز ہے آپ کی, تو ای کامرس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے یہ ڈیٹا یوز ہو سکتا ہے. تو موبائل اٹ سیلف ایک سیکیورڈ مشین ہے, انلیس کہ آپ جو میں نے آپ کو بتایا آپ انتہائی غیر محتاط طریقے سے رہیں. لیکن جو اس کے اندر اپلیکیشنس ہیں وہ ایک تھرڈ پارٹی چیز ہے. یعنی اب آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنا ہے. مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. یہ جو جگہ جگہ کھڑے ہو کے ہم اپنا وائی فائی کنیکٹ کر لیتے ہیں, کسی ہوٹل میں گئے, کسی روڈ پہ گئے, تو یہ چیزیں بھی آپ کے موبائل کے لیے خطرہ ہے. نہیں کرنا چاہیے. میں اگر اس کی آپ کو سمپل پریکٹس بتاؤں, یہ سجیشن ہے اگر آپ اپنے آپ کو سیکیور رکھنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ عمر, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. 1 سپٹمبر آج کی برتھ ڈے لسٹ کی طرف آ رہے ہیں. اس سے پہلے اسپیشل برتھ ڈے ہم وش کرنے جا رہے ہیں جی عبدالرشید صاحب, کنٹرولر نیوز ہیں, آؤٹ پٹ ہیڈ ہے سٹی 42 کی. جتنی بھی آپ نیوز دیکھتے ہیں ان کے پیچھے رشید صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے جی. تو رشید صاحب کو ہم سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہیں گے. وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے. بہت ساری نیک تمنائیں جی آپ کے لیے. ٹیم سٹی 10 کی جانب سے, سٹی 42 کی جانب سے آپ کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. اور یس عائشہ اسپیشلی آپ کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہی ہیں جی. سو وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے. اچھا جی, اس کے بعد آ جائیں جی برتھ ڈے لسٹ کی طرف. تو زین جٹ کی سالگرہ ہے, ریحان کی, عدل کی, اور اس کے بعد جی عدل ہے جی نام, عبد الرافع کی سالگرہ ہے, ازمل کی سالگرہ ہے, اور کائنات قبل جو کہ ہماری ٹیم سٹی 10 کا حصہ بھی رہ چکی ہیں. سو کائنات آپ کو بھی سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. بہت ساری نیک تمنائیں آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں کی آج سالگرہ ہے آپ سب لوگوں کو بہت مبارکباد. اینڈ یس, جن کی کل سالگرہ وہ بھولے نہ, وہ اپنی تصویریں بھجوا دیں جی. ان کی سالگرہ کو بھی ہم اسی طرح سے اسپیشل بنائیں گے. ہیپی برتھ ڈے آل آف یو. سو ہماری اور آپ کی ملاقات کل ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.